مقدمہ اس پورے کے پورے واقعہ غدیر خم سے برآمد کیا جاتا ہے، جن لوگوں کے حق میں برآمد کیا جا رہا ہے کہ جی اللہ کے پیغمبر نے ان کو خلافت کی جانشینی پر اور اس جگہ پر فائز کر دیا ہے، جس وقت اللہ کے پیغمبر رخصت ہوئے، سیدنا ابوبکر کے بارے میں فیصلہ ہوا، الائمۃ من قریش کی روایت ہے، تو جن کے بارے میں مقرر کیا ہے اور کہا ہی جاتا ہے کہ صحابہ نے بیعت کر لی تھی، تو سب سے پہلے تو ان کو اس موقع پہ بڑھ کے کہنا چاہیے تھا کہ یہ آپ لوگ کیوں بیٹھ گئے جی فیصلہ کرنے کے لیے، اس لیے غدیر خم میں تو فیصلہ ہو چکا تھا، تو سیدنا علی نے تو روایت کبھی پیش نہیں کی، ایسا کبھی ہوا نہیں۔ اچھا، پہلی بات یہ ہے نا، بعض اوقات سوالات جو ہوتے ہیں نا وہ اصلاً حقائق پر مبنی نہیں ہوتے، یعنی سوالات اب کیسے حقائق پر مبنی قرار دے رہے ہیں؟ سوال کرنا حقائق پر مبنی ہونا چاہیے، یعنی ایک شخص کو اگر علم ہے اس کے بعد وہ سوال کر رہے ہیں، لیکن ان کے سوال میں بھی وزن رہتا ہے۔ اب انہوں نے جو سوال کیا ہے کہ حضرت علی نے تو کوئی وہ احتجاج ہی نہیں کیا، استدلال ہی نہیں کیا اس حدیث غدیر سے، نہیں، کیوں نہیں کیا ہے؟ کیا ہے جناب علی؟ حضرت علی نے کیا ہے؟ حضرت علی نے استدلال کیا ہے اس غدیر کے حدیث سے، اور مختلف مقامات پہ کیا ہے، لہٰذا یہ سوال ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن چلیں ہم فی الحال اس کو سکپ کرتے ہیں، تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ آیات کے بارے میں بحث ہو۔ نہیں، نہ انہوں نے اپنے آپ کو اس حیثیت سے پیش کیا، نہ اپنا استحقاق کبھی اس حوالے سے منوانا چاہا۔ سارے آپ ذخیرہ روایات کو دیکھ جائیے، تاریخ کو دیکھ جائیے، وہاں پر یہ کشمکش موجود ہی نہیں ہے۔ مجھے تعجب ہے کیسے معلوم نہیں ہے آپ لوگوں کو، یعنی کتنے ذخیرہ روایات میں یہ کشمکش موجود نہیں ہے، فلاں جگہ پہ کشمکش کیوں نہیں ہے سر؟ احادیث میں، تاریخ میں کون سی آپ کو اٹھائیں، کس علم کی بات کر رہے ہیں؟ موجود ہے وہاں پہ، یعنی ایسی کون سی بات ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے لے کے آؤں؟ ہیں سب جگہوں پہ، مختلف مواقع پہ۔ خود رسول اللہ کے دور میں مولا علی کہا کرتے تھے کہ میں ہوں رسول اللہ کا وصی، میں ہوں رسول اللہ کا ولی، میں ہوں رسول اللہ کا جانشین۔ مولا علی کے دور میں رسول اللہ کہا کرتے تھے، رسول اللہ کے دور میں مولا علی کہا کرتے تھے، کہا ہے، اس کے بعد بھی کہا ہے، پھر یوم شورا پہ بھی کہا ہے، پھر رحبہ پہ جو متواتر روایت ہے، رحبہ پہ جہاں پہ مولا علی سب کو کہہ رہے ہیں کہ اٹھیں، جس نے یہ حدیث سنی ہے، من کنت مولا فعلی مولا، تو کیوں مولا علی کہتے تھے؟ محبت کے لیے، کہ میری محبت کی بات ہے، تو خلافت کی بات ہے۔ اور عجیب یہ ہے کہ یہ حدیث جب ابو طفیل سنتے ہیں تو ابو طفیل کو شک ہوتا ہے کہ بھئی مولا علی کے بارے میں رسول اللہ کی حدیث ہے، اور پھر جا کے کنفرمیشن کے لیے وہ زید بن ارقم کے پاس جاتے ہیں کہ کیا واقعی رسول اللہ نے یہ حدیث سنائی ہے؟ کیوں؟ اگر حدیث میں ایسی کون سی بات تھی کہ ابو طفیل کو وہ اس میں وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے کچھ شک سا ہو گیا اس حدیث میں کے بارے میں، کیوں یہ ہو جائے ان کو شک؟ چونکہ حدیث کا معنی ہی کیا ہے؟ وہ خلافت ہے، ورنہ محبت کی بات ہو، اس کے علاوہ بہت ساری احادیث ہیں محبت کے بارے میں۔ اس کے علاوہ تو اصلا غزوہ خیبر کے موقع پر وہ رسول اللہ کہتے ہیں یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے یہ محبت کرتا ہے، اور اس سے اللہ اور اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں۔ محبت کی بات ہوتی، دوستی کی بات ہوتی، تو بہت سارے حدیثیں ہیں جو رسول اللہ نے بیان کی ہیں، وہ تو آپ خود قرآن کی آیات بیان کریں، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَلَا اور فَلَا أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ، یا جو آپ کہتے ہیں کہ صحابہ کے ایمان جو ہے وہ ہمارے لیے معیار ہیں، پھر اس کے لیے آپ قرآن کی آیات لے کے آ رہے ہیں، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ ساری چیزیں لے کے آ رہے ہیں۔ یعنی اگر اس معنی میں ہے تو پھر ابو طفیل کو کیوں شک ہو رہا ہے اس حدیث کے معنی کے اور مدلول کے بارے میں؟ کیوں کنفرمیشن کے لیے جاتے ہیں زید بن ارقم کے پاس؟ تو لہٰذا یہ کہنا کہ ایسی کوئی کتاب میں ہے ہی نہیں کہ حضرت علی نے ان احادیث سے استدلال کیا ہو، میرے خیال میں بہت ہی عجیب سی بات ہے، یا تو شاید ہم کہیں کہ ان کو معلوم نہیں ہے۔ لیکن جہاں پر بھی کچھ عمارت کے فیصلے ہوں گے، وہاں میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ میں اس خدمت کو زیادہ بہتر طریقے سے انجام دے سکتا ہوں، آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ بہتر طریقے سے انجام دے سکتے ہیں۔ اس لیے سیدنا علی کے دل میں، کسی اور صحابی کے دل میں ایسا کوئی خیال رہا ہو، یا اس نے کبھی اس کا کوئی اظہار بھی کیا ہو، تو یہ کوئی ایسی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں، اگر ایک حد تک تو آ گئے، کہہ رہے ہیں اظہار کیا ہو کہ میں زیادہ حقدار ہوں، استبدت تک کے الفاظ جب آئیں، بخاری میں ہے نا، حضرت علی مخاطب ہوتے ہیں ابوبکر صاحب کو، استبدت تھا، ہیں موجود ہیں۔ اچھا، پھر 6 مہینے تک تو آپ کے مطابق اس میں بیعت ہی نہیں کر رہے۔ حضرت زہرا کا موقف، اور پھر حضرت حسنین کریمین کا موقف، جو جا کے ممبر پہ کہتے ہیں کہ انزل عن ممبر ابی وَاذْهَبْ إِلَى ممبر ابیک، اترو، یہ میرے بابا کا ممبر ہے۔
اس کو آپ یہ یعنی آپ نہیں مانتے یہ حدیث یا تاریخ یعنی یا تفسیر، ان میں کسی میں بھی یہ چیزیں آپ نہیں مانتے، یا شاید آپ کو علم نہیں ہے؟ مجھے تو بہت تعجب ہوا کہ یار غامدی صاحب جیسے شخصیت وہ اس طرح کے جو بہت واضح چیزیں ہیں جو ہم بار بار پیش کرتے ہیں، جس سے ہم بار بار استدلال کرتے ہیں، جو ہم ویڈیوز میں، تحریر میں، کتابوں میں، تقریر میں ان چیزوں کو بیان کر رہے ہیں، پھر بھی غامدی صاحب کہیں کہ نہیں ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں ہے۔ پیغمبر نے خطبہ دیا اور یہ بات پہنچا دی، اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئیں، یہ بھی سورہ مائدہ ہی کی آیات ہیں۔ اس میں فرمایا گیا ہے تمہارے دین کو آج تمہارے لیے پورا کر دیا گیا ہے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی گئی ہے اور تمہارے لیے دین کی حیثیت سے اسلام کو پسند کیا گیا ہے۔ گویا استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے جب آخری فیصلہ کر دیا اس کے بعد اللہ نے یہ حکم نازل کیا کہ اب دین مکمل ہو گیا ہے۔ گویا آخری فیصلہ یہی تھا کہ سیدنا علی کو جانشین بنا دیا جائے، اور غدیر خم کے موقع پہ یہ الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت نازل ہوئی۔ یہاں آپ کوئی داستان سنا سکتے ہیں لیکن وہ سب داستانیں باہر کی داستانیں ہیں، سورہ مائدہ کی آیات ہیں، سورہ مائدہ کو سادہ ترجمہ سامنے رکھیے، پڑھتے چلے جائیے۔ نہیں دیکھیں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کہیں سادہ ترجمہ، اگر سادہ ترجمے کی بات ہوتی تو قرآن مجید کبھی نہیں کہا یعلمہم الکتاب والحکمہ، حکمہ کی بات نہ آتی، اس یعلمہم الکتاب کی بات ختم ہو جاتی۔ ہاں اگر کتاب ہی کافی ہوتا تو قرآن جو ہے بغیر کسی نبی کے وہ کعبہ کی چھت پہ رکھا جاتا کہ آئیں یہ قرآن کتاب ہے، اسی کی تعلیمات پہ عمل کریں، ہمیں حکم ہوتا کہ اس کا ترجمہ کر کے پڑھا کریں، نبی کی ضرورت پھر کیوں ہے؟ اگر قرآن کی یہ بات ہوتی تو پھر نہیں کہتا کہ من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں موجود ہیں نا، نہ کہتا کہ جو رسول اللہ تمہیں دیں اسے قبول کریں، جس سے روکیں اسے روک جائیں، یہ ساری چیزیں نہ ہوتی۔ ایک کتاب اگر کافی ہے، ایک کتاب ہی تو کتاب خود آتی نا، رسول اللہ کی پھر ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ بنی ہاشم، بنو امیہ، یہ فلاں یہ قصے ہی نہ ہوتے۔ کتاب آ گئی ہے، نہ تو بنو ہاشم کے پاس، نہ تو بنو امیہ کے پاس، نہ تو بنو مخزوم کے پاس، نہ تو بنو اسد کے پاس، نہ تو بنو فلاں کے پاس، نہ بنو فلاں کے پاس، چھت پہ رکھی ہے تمام انسانیت کے لیے، آئے پڑھیں اور ہدایت لیں ان سے۔ اگر کسی کی ضرورت نہیں تو ایسا ہوتا۔ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ باہر سے چیزیں، تو باہر سے یوں کہہ رہے ہیں جیسے کوئی یہود و نصارہ کی مسلک سے لے کے آیا، بھائی رسول اللہ کی تعلیمات ہے۔ جس رسول نے یہ قرآن آپ کو دیا ہے اسی رسول نے بیان کیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ کہاں پہ نازل ہوئی ہے یا یہ کدھر انہوں نے بیان کیا ہے، ارشاد فرمائیے۔ موجود ہے یہ ساری چیزیں۔ باہر سے بات مجھے تو سمجھ نہیں کہ باہر سے آپ کیسے اس کا استدلال کر رہے ہیں، باہر سے جو ہے ہم کچھ لے کے آ رہے ہیں، نہیں باہر کی تو بات ہی نہیں ہے یہاں پہ۔ اس میں بالکل ٹھیک مقام پر یہ آیات آئی ہیں اور اپنے سیاق و سباق میں آئی ہیں۔ وہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دین کے احکام پورے ہو گئے ہیں، جن چیزوں کی وضاحت مطلوب تھی وہ کر دی گئی ہے۔ دین کے احکام پورے ہو گئے ہیں، جن چیزوں کی وضاحت مطلوب تھی وہ کر دی گئی ہے۔ یہ دو نقطے آپ لوگ جو ہے وہ ذہن نشین کریں۔ ہم غامدی صاحب کے انہی دو جملوں کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کریں گے اور آیات بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ غامدی صاحب کا یہ موقف درست ہے یا درست نہیں ہے، آیات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ شریعت کا کوئی پہلو ایسا نہیں رہا جس میں اب کوئی ابہام ہو۔ اب ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نے پہلی وحی سے جو دین دینا شروع کیا تھا وہ پایہ تکمیل کو پہنچ گیا ہے، اللہ کی نعمت تمام ہو گئی ہے اور اللہ نے اسلام کو تمہارے دین کے لیے پسند کیا ہے۔ تو رضیت لکم الاسلام دینا کے الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جو اللہ اس موقع پر دے رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر فرمایا ہے کہ اب آخری اعلان بھی کر دیا جائے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ دین کے معاملے میں کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی۔ لیکن واضح ہے، میں بالکل وضاحت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ وہ آیات اٹھائیں کہ جن آیات کے بارے میں غامدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ پڑھ لیں تو بس تمام کے تمام احکام نازل ہو چکے ہیں، تمام کے تمام دین کے تعلیمات نازل ہو چکے ہیں، اب دین جو ہے تکمیل ہے، لہٰذا اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے غدیر سے۔ اگر آپ آیات پڑھ لینا یہ بات آپ کو سامنے نظر نہیں آئے گی کہ تمام کے تمام احکام وہ نازل ہو چکے ہیں، تمام کے تمام احکام ان کا نزول ہو چکا ہے، دین کمپلیٹ ہے۔ یہ آیات کے سیاق و سباق کی بات کر رہا ہوں، وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ خود اس آیت کے بعد بھی ایسی بڑی چیزیں آپ کے سامنے آئے گی انہی آیات میں جو بالکل واضح ہے۔ مثلا میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ دیکھیں یہ قرآن مجید کی آیات ہے نا، کہیں اور کے تو نہیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کی آیت ہے۔
یہ سورہ مائدہ کی آیات، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اگر اسکرین پہ آ جائے، ان آیات میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہ بیان کیا ہے کہ کون کون سی چیزیں کیا ہے وہ حرام ہیں۔ اچھا پھر یہ آپ یہ آیت دیکھیں، اگر آپ ان آیات کا ربط پیدا کر رہے ہیں کہ یہ آپس میں مربوط ہیں اور یہ المیتۃ والدم ولحم الخنزیر ان کی بات ہوئی ہے، تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی مراد ہے کہ سر یہ آیات نازل کر کے، یہ احکام نازل کر کے مردار کے بارے میں، خنزیر کے گوشت کے خنزیر کے خون کے بارے میں، فلاں کے بارے میں، گوشت کے بارے میں، خون کے بارے میں یہ آیات نازل کر کے بس دین کمپلیٹ ہوا ہے، اب دین کا کوئی حکم باقی نہیں ہے۔ میں صرف آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا متوجہ کرنا چاہتا ہوں، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کفار مایوس ہوئے آپ کے دین سے۔ کیوں مایوس ہوئے؟ کفار کو کن چیزوں سے خطرہ تھا؟ ایسی کون سی امیدیں تھیں کفار کی کہ جن کے اوپر پانی پھیرا گیا؟ آیت دیکھیں نا، یہ دیکھیں آیت پکار کی کہہ رہی ہے۔ کفار کو یہ خطرہ تھا کہ یہ مسلمان یہ مردار کا گوشت کیوں نہیں کھاتے، مردار کیوں نہیں کھاتے؟ ہاں، یعنی کفار کو یہ خطرہ تھا کہ مسلمان کیوں مردار نہیں کھاتے، کہ جب حکم آیا کہ مردار تمہاری لیے حرام ہے تو کفار مایوس ہو گئے۔ یعنی کون سی بات ہو گئی سر؟ اچھا کفار کو یہ خطرہ تھا کہ مسلمان یہ جو دم ہے، جو خون ہے، یہ کیوں نہیں پیتے، کہ اس کا حرام کا حکم آیا ہے تو کفار مایوس ہو گئے۔ یعنی کفار کا مسلمانوں کے ساتھ جو مسئلہ تھا وہ اس خون کے اوپر تھا، وہ مردار کے اوپر تھا، وہ خنزیر کے گوشت کے اوپر تھا۔ جب ان کی حرمت کا حکم آیا تو بس دن کمپلیٹ ہو گیا اور کفار مایوس ہو گئے۔ یعنی کس سینس کی بات کر رہے ہیں سر؟ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، تمہارے دین سے آج کفار یہ مایوس ہو گئے ہیں۔ فلا تخشوہم واخشونی، مت ڈرے ان سے، ڈرنا ہے تو اللہ کہتے ہیں مجھ سے ڈریں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دن کمپلیٹ ہوا۔ یعنی دین میں اگر مردار اور خون کی بات نہیں ہے تو بس دین ناقص تھا، اب یہ آگے تو بس دن کمپلیٹ ہو۔ دیکھیں بالکل بھی نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے کوئی صاحب عقل یہ چیزیں قبول کریں کہ خون اور مردار اور خنزیر کے گوشت کی وجہ سے کفار جو ہے وہ مایوس ہو گئے ہیں، کہ ان کے احکام نازل ہوئے ہیں۔ اچھا پھر یہ چلے ہم مان لیتے ہیں، مان لیتے ہیں ان کی وجہ سے کفار مایوس ہو گئے۔ کفار آج مایوس ہے، کیا مسلمان تو آج کے بعد مرداری نہیں کھائیں گے، اوہ یہ تو ہم مایوس ہو گئے۔ مسلمان آج کے بعد خنزیر کا گوشت ہی نہیں کھائیں گے، ہم تو مایوس ہو گئے۔ مان لیتے ہیں آپ کے ساتھ، میں آپ کے ساتھ یہی مان لیتا ہوں کچھ منٹ کے لیے۔ اچھا پھر آیت کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، دین کمپلیٹ ہوا تمہارا، بس دین کمپلیٹ ہے۔ خود غامدی صاحب نے کیا کہا؟ غامدی صاحب نے فرمایا کہ جناب اس کے بعد کوئی حکم نہیں، تمام کے تمام احکام آئے ہیں، دینی تعلیمات آئے ہیں، اب دن کمپلیٹ ہوا۔ غامدی صاحب جو آپ کا رویشن ہے، جو آپ کا میتھڈ ہے، اسی کے اوپر جا رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ پڑھ لیں، آیات پڑھ لیں، اسی آیت کے بعد والی آیت پڑھ لیں۔ کیا آیت ہے؟ چیک کریں ذرا، اسی آیت کے بعد دن تو کمپلیٹ ہے نا، اب دن میں تو کوئی نیا حکم نہیں ہے گا۔ یسألونک ماذا احل لهم، یہ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا حلال ہے ان کے لیے۔ قل احل لکم الطیبات، کیوں بھائی یہ کیوں آ رہے ہیں، یہ احکام کیوں آ رہے ہیں؟ دین تو کمپلیٹ ہو چکا ہے، دین تو کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو پھر یہ احکام کیوں آ رہے ہیں سر؟ کہ وہ شکار جو شکاری جانور کے ذریعے سے آپ کر لیں، اور جو طیبات ہیں، اور جو شکاری جانور کو تم نے کچھ سکھایا ہو اس سے وہ شکار کر لیں، وہ شکار تمہارے لیے حلال ہیں۔ فَكُلُوا فَلَا وَفَلَا وَاذْكُرُوا اسم اللہ، اس کے اوپر اللہ کا اسم۔ اور یہ تو دین کے کمپلیٹ ہونے کے بعد کی آیات آ رہی ہیں۔ یعنی دیکھیں غامدی صاحب میں آپ کیوں، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ کوئی اب تمام کے تمام احکام جو ہے وہ نازل ہو چکے ہیں۔ اگر تمام کے تمام احکام نازل ہو چکے ہیں، دین کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو آپ کے ہی میتھڈ کے مطابق اس کے بعد والی آیات پڑھ لیں۔ ان آیات میں کیا آپ کو نظر آئے گا کہ دین کمپلیٹ ہو چکا ہے؟ کیا آپ کو نظر آئے گا کہ بھائی تمام کے تمام احکام نازل ہو چکے ہیں؟ نہیں نظر آئے گا، بس آپ کے مطابق دین کمپلیٹ نہیں ہے۔
کیوں نہیں ہے؟ قرآن نے تو کہا ہے الیوم اکملت لکم، نہیں کہا ہے لیکن پھر بھی احکام رہ گئے ہیں۔ تو سر یہ کہنا کہ سر یہ دین کمپلیٹ ہے، اب تمام کے تمام احکام نازل ہو چکے ہیں، انہی کو سامنے رکھ کر اللہ نے یہ آیت نازل کیا ہے کہ بس فقہ کے احکام نازل ہوئے، خون کا حکم نازل ہوا، مردار کا حکم نازل ہوا، خنزیر کے گوشت کا حکم نازل ہوا، بس دین کمپلیٹ ہو گیا، اور اسی کی وجہ سے، انہی احکام کی وجہ سے کفار مایوس ہو گئے، میں نے دین کمپلیٹ کیا، پھر اس کے بعد کچھ رہتا ہے وہ بھی کمپلیٹ کرتا ہوں۔ نہیں ہو سکتا سر، دین کا مذاق بن جائے گا یہ۔ یعنی آپ کہیں سے بھی جائیں نا، راستہ بند ہے، حقیقت یہ ہے، کوئی راستہ نہیں ہے الا یہ کہ آپ مان لیں کہ ان آیات کا تعلق غدیر سے ہے، آپ مان لیں کہ ولایت علی ابن ابی طالب کے حکم سے وہ دین کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ چونکہ سمجھ میں آ جاتی ہیں، چونکہ منافقوں، کفاروں، انہوں نے یہ ارادہ کیا تھا، اور ناممکن ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں کیا تھا، اور بھئی جو رسول کے ہوتے ہوئے رسول اللہ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، کر رہے ہیں، چاہے رسول مکے میں ہے، چاہے رسول پھر مدینے میں ہے، سازشیں ہو، رسول اللہ کے قتل کی سازشیں ہو رہی ہیں کہ قتل کر دیں۔ اچھا پھر میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ وہ جو لوگ رسول اللہ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ان نے رسول اللہ کے بعد کا کوئی پروگرام نہیں بنایا ہوگا کہ ہم نے رسول اللہ کے بعد کیا کرنا ہے؟ یعنی یہ بہت ہی تعجب والی باتیں ہیں نا، یہ ناممکن ہے۔ یعنی جو سازشیں کر رہے ہیں، بلکہ جنگوں کے لیے آ رہے ہیں، بلکہ لڑ رہے ہیں رسول خدا سے، زہر دے رہے ہیں رسول خدا کو، ان ساری چیزوں کا آپ انکار نہیں کر سکتے۔ سب سے زیادہ تکلیفیں رسول اللہ کو دی گئی ہیں انبیاء میں سے، یہ سب سازشیں کر، اور یہ رسول اللہ کے بعد کا کوئی پروگرام نہ بنائے۔ بنایا تھا پروگرام، بنایا تھا پروگرام، لیکن جب یہ حکم نازل ہوا کہ تمہارے بعد جانشین تمہارا اے نبی وہ علی ہوگا، یئس الذین کفروا، کفار مایوس ہو گئے، اوہ ہمارا پروگرام تو اڑ گیا، تباہ ہو گیا۔ یہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ مجھے دکھا سکیں تو بتا دیں۔ آپ ناممکن ہے میں مان لوں کہ خون کا حکم آیا کہ خون نہ پیے، بس کفار مایوس ہو گئے۔ ناممکن ہے میں مان لوں کہ مردار کا حکم ہے، کفار مایوس ہو گئے۔ اب کیا ہوا؟ اب دین کمپلیٹ ہو چکا ہے، اب دین کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اور یہ ضروری ہے کہ لوگوں کو یہ سچ بتا دیں ہم، نہ کہ کچھ شخصیات کو بچانے کے لیے آیت کا مفہوم ہی ہم کچھ اور بیان کریں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آیات نازل ہوئی ہیں جس میں احکام جو ہیں وہ پوچھا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کا تعلق کہاں سے ہے؟ غدیر سے تعلق ہے۔ اس کا مطلب الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی، اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ غدیر سے تعلق ہے۔ آپ غدیر میں یہ آیات فٹ کریں، بالکل معنی اظہر من الشمس آپ کے سامنے آ جائے گا، اور آپ کے لیے بالکل بات واضح ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔